بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے صحت، سلامتی، عافیت بخشی ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جس بندے کو 3 بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہوں وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ سب سے پہلی نعمت اسلام کی نعمت ہے کہ بندے کو اللہ اسلام عطا فرما دے، بندہ مسلمان ہو، اس کے بعد ہی باقی ساری نعمتوں کا فائدہ ہے۔ مسلمان ہے تو اس کے بعد اللہ نے اس کو تندرستی بھی دی ہو، پھر ہی مزہ آئے گا نا باقی زندگی کا۔ تندرستی بھی ہو اور پھر اس کے پاس جینے کے لیے دولت بھی ہو۔ تو جس بندے کے پاس یہ 3 نعمتیں ہوں وہ سمجھ لیں کہ اپنی ذات میں بادشاہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی بڑھ کر شاندار تعلیم دی۔ فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، کہ جو بندہ اپنے گھر میں خیر و سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ صبح کر لے، جسمانی طور پر بھی تندرست ہو، کوئی بیماری نہ ہو، اور اس کے گھر میں 1 دن کے کھانے پینے کا سامان موجود ہو، تو یہ بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ کہ جس کے محل میں پوری دنیا کی چیزیں جمع ہو گئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کریں، اللہ سے تندرستی مانگیں، سلامتی مانگیں۔ یہ سلامتی اور عافیت کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھ لیں کہ جو سیلاب میں ابھی گرے ہوئے ہیں، کل تک وہ بھی اپنے اپنے گھر کے بادشاہ تھے، اور آج میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو رو رو کے کرلا رہا ہے، رو رو کے بین کر رہا ہے کہ لوگوں بچا لو، کوئی ہمیں آ کر یہاں سے بچا لے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم بہہ جائیں گے پانی کے ساتھ۔ اور پیغام ٹی وی کی ٹیم گئی ہوئی تھی، ابھی جلال پور میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم صبح 6 بجے نکلے اپنی کشتی لے کر، تو ہم نے دور دیکھا کہ ایک درخت کے ساتھ کچھ چمٹا ہوا ہے۔ جب قریب پہنچے تو 2 باپ بیٹا پوری رات اس درخت کے ساتھ چمبڑ کر انہوں نے اپنی جان بچائی۔ اگر وہ درخت نہیں ہوتا تو وہ بھی سیلابی ریلے کے ساتھ نہ جانے کہاں ہوتے۔ تو سلامتی اور عافیت اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پانی سے بھی محفوظ ہیں، اللہ نے صحت تندرستی دی، اپنے گھروں میں موجود ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے، تو اس پر اللہ کا جتنا شکر کریں اتنا ہی کم ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے ان نعمتوں پر کبھی یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں نے تم پر احسان کیا ہے، لیکن وہ نعمت جس پر اللہ نے کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم کر دیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، اور ہماری خوش بختی کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں اللہ نے ان کا امتی بنایا ہے، اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے سامنے کوئی دوسری نعمت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اور اس نعمت کی جنہوں نے قدر کی تھی ان سے پوچھیں کہ ان کے نزدیک اس کی قدر کیا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ نے بشارت دی، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اللہ ہمارا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا یؤتکم کفلین من رحمتہ، جو میرے رسول پر ایمان لے آئے گا میں اس کو ڈبل اپنی رحمتوں سے نوازوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور دنیا میں جینے کے لیے اللہ تمہارے لیے نور پیدا کر دے گا، کہیں ٹھوکر نہیں کھاؤ گے، سکون سے زندگی بسر ہوگی۔ اور تیسرا انعام وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور آخرت میں جب پہنچو گے تو اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے آخری نبی کا امتی بنایا ہے۔
اس نعمت کی جتنی قدر کریں اتنی ہی کم ہے، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اور یہ نعمت اور اس کی قدر کرنے والوں کی حالت کیا تھی؟ اس نعمت کی قدر کرنے والوں کی حالت کیا ہے؟ ایک صحابی آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میرے والدین، میرے بیوی بچوں، میری اولاد، ساری دنیا سے بڑھ کر آپ مجھے پیارے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا اللہ کے رسول۔ مسئلہ کیا ہے کہ جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کے چہرے مبارک پر نظر پڑتی ہے، دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، لیکن جب میں گھر جاتا ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ کی یاد آتی ہے تو بے چین ہو جاتا ہوں، پھر بھاگ کر آتا ہوں مسجد میں، آپ کی زیارت ہوتی ہے تو پھر سکون مل جاتا ہے۔ لیکن آج بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا کہ جب آپ اور میں اس دنیا سے چلے جائیں گے تو جنت میں آپ کا محل تو اللہ نے بہت اونچا بنایا ہوا ہے، وہاں تو میری آپ کی زیارت نہیں ہوگی، تو میں کیا کروں گا اس وقت؟ اللہ کے رسول اس وقت میرا حال کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فوراً یہ آیتیں نازل فرما دیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ غور کرنا الفاظ پر، اللہ نے کیا کہا ہے؟ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جس بندے نے میرے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، خالی دعویٰ نہیں، نچ نچ کے، گانے گا گا کے، عشق کے دعوے کر کر کے نہیں، اطاعت کرنی پڑے گی، پیروی کرنی پڑے گی، حکم ماننا پڑے گا۔ جس نے اللہ کی مان لی اور اللہ کے رسول کی مان کر زندگی گزاری تو کل قیامت کو اللہ کہتا میں اس کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور اپنے صالحین کے ساتھ اکٹھا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، جنت میں زیارتیں ہوں گی، وافر ہوں گی۔ تو جس بندے کو اللہ کے نبی کی زیارت چاہیے کل قیامت کو، وہ خالی دعووں سے نہیں، آنکھیں بند کر کے جھوم جھوم کے نعتیں پڑھنے سے نہیں ہوگی، اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا پر عمل کرنے سے ملے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرما دے۔ یہ زیارت کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک دن آنے والا ہے، والذی نفس محمد بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ يَوْمٌ وَلَا يَرَانِي، میرے صحابہ ایک دن آنے والا ہے جس دن تم چاہو گے اور میری زیارت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جائیں گے اور تم چاہنے کے باوجود بھی زیارت نہیں کر سکو گے۔ ثُمَّ لَأَن يَنظُرَ إِلَيَّ، اور پھر اگر اس کو ایک چانس مل جائے کہ اللہ کے رسول کی زیارت ہوگی تمہیں ایک بار، تو وہ اس زیارت کی کتنی قیمت دینے کے لیے تیار ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب زیارتیں نہیں ہوں گی، اور اگر کسی بندے کو ایک بار زیارت کرانے کی قیمت پوچھی جائے تو وہ پیش کرے گا کہ اللہ میرے بیوی بچے قربان، میری ساری ماری دولت، میرا سارا کاروبار اللہ کے رسول پر قربان، ایک بار زیارت کرا دی جائے، لیکن اس وقت پر ممکن نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ایک ایسی نعمت دی ہے جس کا کوئی بدل ہے ہی نہیں۔ اس نعمت کا شکر کر کے، اس نعمت کی اطاعت کر کے ہم آخرت میں زیارت پانے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ ایک طویل عرصہ اللہ کے نبی کی خدمت کی، اور رات کے وقت خدمت کی۔ پانی والا برتن لے کر آپ کے دروازے کے باہر بیٹھے رہتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی کی ضرورت ہوئی پانی کی تو پانی پیش کروں گا، اگر کوئی کام ہوا تو میں حاضر ہوں۔ رات کے ٹائم ڈیوٹی دی۔ ایک دن اللہ کے نبی نے خوش ہو کر پوچھا، سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ہاں ہاں، آج ایم پی ایم اے نے کہہ دے گا نا دسو جی تہاڈی کی ضرورت ہے تو اسی لین لا دیاں گے، سڑکاں بنا دیو، نالیاں بنا دیو، ہسپتال بنا دیو، فیکٹریاں لا دیو۔
اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اللہ سے لے کر دینا ہے، جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ربیہ چاہتے تو کہتے کہ اللہ کے نبی جتنی سونے کی کانیں ہیں ساری مجھے ہی ہونی چاہیے۔ اگر ربیہ چاہتے تو کہتے اللہ کے نبی کو 2-4 ہزار اونٹ دے دیو۔ اگر ربیہ چاہتے تو کہتے اللہ کے نبی گائے اور بکریوں کو ریوڑ چاہیے۔ لیکن ربیہ سب سے سمجھدار، سب سے دنا واقع ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی اگر کچھ دینا ہی ہے تو جنت میں اپنے مال کے باہر ایک جھونپڑی فقیر کی بھی لگوا دیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اب غیر ذالک یا ربیہ، ربیہ کچھ اور مانگ، یہ تو بہت لمبی چھلانگ ہے۔ جہاں اللہ کے نبی کا محلہ وہاں تو آدم علیہ السلام کا بھی نہیں ہے، وہاں تو سلیمان علیہ السلام کا بھی نہیں ہے، وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی نہیں ہے، اس کلونی میں محل ایک ہی ہے۔ تو ربیہ اور کچھ مانگ لے، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے آفر کی تھی، میں نے کچھ مانگا ہے؟ میں نے نہیں مانگا، آپ نے کہا تھا تو میں نے مانگا ہے، لہذا اب یہی ہے، ڈیمانڈ یہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ربیہ اگر چاہتے ہو کہ صبح دوپہر شام وہاں پر بھی زیارتیں ہوں اور خادم خاص بن کر باہر بیٹھو، تو پھر زیادہ نفل پڑھ کے میری مدد کرو تاکہ میں اللہ سے تجھے یہ رتبہ لے کر دے سکوں۔ تو یہ زیارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کس ہستی کی؟ کہ جس ہستی جیسی کوئی ہستی دنیا میں ہے نہیں۔ اس ہستی سے صحابہ کرام نے بھی پیار کیا، آج ہم بھی پیار کے دعوے دار ہیں۔ پچھلے ہفتے جو ہم نے پورے ملک میں کیا، کاش آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے ہوتے تو کچھ منظر اور ہوتا۔ ایک طرف آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے پانی میں، ایک ایک لقمے کے وہ ترس رہے ہیں۔ ابھی کشتیوں والے بیچارے جاتے ہیں کشتی لے کر، کہتے ہیں جی فی کشتی ایک چکر کا 25,000 خرچہ آتا ہے، اور 25 سے 30 بندے وہ نکال کے لا سکتے ہیں، 25 سے 30، جبکہ ایک ایک گاؤں میں 5-5 ہزار بندے پانی میں پھنسے ہوئے ہیں، بچے عورتیں بوڑھے بلک رہے ہیں، روٹی نہیں ہے کھانے کو، لقمے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور ادھر کشتی پر اگر وہ 2-3 دیگیں لے کر جاتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں بنتا، اور وہ جان بچانے کے لیے کہتے ہیں ہمیں یہاں سے نکالیں، تو کشتیوں والے بھی کتنے لے کر آئیں گے واپس؟ اور ادھر جشن والوں نے سڑکوں کے اوپر اربوں روپیہ بہا دیا ہے، لائٹوں کی شکل میں، پہاڑیوں کی شکل میں، مولوی صاحب کو کیک کھلانے کے چکر میں اربوں روپیہ گول کر دیا ہے، اور ان مسکینوں کا کوئی خیال نہیں کیا۔ اور اگر اللہ کے نبی سے سچی محبت والے ہوتے تو اس وقت پریکٹیکل کر کے دکھاتے کہ میرے نبی نے تو غریبوں کی مدد کا حکم دیا ہے، میرے نبی نے تو اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑنے سے منع کیا ہے، تو عمل کر کے دکھاتے تو پھر محبت کا پتہ چلتا۔ جنہوں نے سچی محبت کی ان کا منظر کچھ اور ہے، جنہوں نے پریکٹیکل محبت کر کے دکھائی ان کا منظر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، کافروں کے قبضے میں آ گئے، کافروں نے قتل کرنے کے لیے ڈھول بجائے، پورے علاقے کو اکٹھا کیا، اور جب ستون کے ساتھ باندھ دیا تو ایک کافر سردار آگے جا کر پوچھتا ہے زید اتحب ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم مکانک یضرب عنقہ، اے زید تیرا دل تے کردہ ہوئے گا کہ آج تیرا پیر، تیرا مرشد، تیرا رہنما، تیرا لیڈر، تیرا نبی آج تیری جگہ پر ہوتا اور تیری جان بچ جاتی؟ تو زید تڑپے، کہنے لگے نہ، مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میری جان بچ جائے اور میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ میرا محبوب صحیح سلامت ہے، جہاں ہے، مجھے اپنی جان بچانے کے لیے ان کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک سردار کی زبان سے یہ لفظ نکلے واللہ ما رأیت احدا من الناس یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا اللہ کی قسم بڑی دنیا دیکھی ہے، بڑے چل پھر کے مال بھی دیکھے ہیں، بادشاہ بھی دیکھے ہیں، وزیر بھی دیکھے ہیں، ان کے چیلے چانٹے بھی دیکھے ہیں، لیکن دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ساروں جیسی محبت کرتے کسی کو بھی نہیں دیکھا ہے۔
تو ایسی محبت چاہیے ہمیں بھی. ایسی محبت کریں گے تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہوگی, اور محبت کریں گے تو قیامت والے دن سرفراز بھی ہوں گے, زیارتیں بھی ہوں گی, سب کچھ ملے گا. اور کیوں نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ مقام, وہ مرتبہ, وہ شرف دیا ہے کہ ہر بندہ ان کے ساتھ محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. مسلمان تو مسلمان, جو غیر مسلم ہیں, جس نے بھی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی, آپ کی ہسٹری پڑھی, آپ کا کردار پڑھا, وہ مجبور ہو گیا آپ سے محبت کرنے پر, اگرچہ کلمہ نہیں بھی پڑھا. ان کی مثال لے لیں. عبداللہ ابن السلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے. عبداللہ ابن السلام یہودیوں کے عالم دین تھے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگوں کی دوڑیں لگی ہوئی تھی کہ دیکھیں کہ آمنہ کے لال آ گئے ہیں. تو کہتے ہیں میں بھی گیا کہ چیک تو کروں کہ جس کو مکے والے کہتے ہیں جادوگر, نعوذ باللہ, جس کو مکے والے کہتے ہیں شاعر, جس کو مکے والوں نے کبھی نہیں مانا, جس کو اس کے اپنے رشتہ دار کہتے ہیں کہ یہ سچا نبی نہیں ہے, جس کا اپنا چچا ساری زندگی کہتا رہا کہ یہ محمد نعوذ باللہ جھوٹا ہے, میں دیکھ کے تو آؤں کہ وہ کون سی ہستی ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جیسے ہی میری نظر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو میرے دل میں یقین کامل ہو گیا کہ لیس بوجہ کذاب, یہ چہرہ تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. صرف چہرے پر نظر پڑی ابھی اور یقین ہو گیا کہ یہ سچے نبی ہیں. تعلیم کیا دی ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے میں نے سنا, اور مدینہ منورہ آتے ہی آپ نے لوگوں کو جو تعلیم دی اس میں پہلا کلمہ یہ تھا, لوگوں افشوا السلام, آپس میں سلام زیادہ کیا کرو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر تہجد پڑھا کرو. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلام, سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو یہ ابھی مسلمان نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول کی محبت کے قائل ہو گئے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے مشہور لوگ, بڑے بڑے لیڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں, جن میں سے ایک ہے مائیکل ہارٹ, عیسائی ہے, اور اس نے دنیا کے بڑے بڑے ہیروز کی ایک لسٹ بنائی اور ان کے متعلق کتاب لکھی. اس نے 100 ہیرو جمع کیے. عیسائی ہونے کے باوجود سب سے پہلا ہیرو جو اس نے اپنی کتاب میں لکھا تو وہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کتاب میں لکھتے ہوئے لکھتا ہے, کہتا ہے کہ اگر بجلی ایجاد نہیں کرتا فلاں تو کل کو کسی اور نے کاری لینی تھی, فلاں چیز فلاں نے ایجاد کی یا نہیں بھی کرتا تو کوئی پرواہ نہیں, کو ہو ہی جانی تھی. لیکن جو کارنامے دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں دوسرے کسی کے بس کا روگ ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے انسانیت سست رہی ہے, اگر سکون چاہیے تو اللہ کے نبی نے جو تعلیمات دی تھی ان پر عمل کرو گے تو سکون ملے گا, وگرنہ سکون نہیں ملے گا. تو یہ ہیں وہ تعریفیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مسلم کر کے گئے ہیں. کیوں کر کے گئے ہیں؟ کیونکہ خود اللہ عرش والا بھی اپنے محبوب کی تعریفیں کرتا ہے. خود اس کی عطا اور بخشش اتنی ہے کہ ہر بندہ جو سنے وہ تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے والد ابراہیم کی دعا ہوں. وبشرا عیسیٰ علیہ السلام, اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا, میں وہ خوشخبری ہوں. اور فرمایا انا سید ولد آدم, قیامت والے دن ساری بشریت کا سردار میں ہوں گا. وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ, ساری دنیا قیامت تک جو دنیا میں آئی تھی قبروں میں ہوگی, سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں اٹھ کر زندہ ہوں گا. وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سفارش کا حق مجھے دے گا اور سب سے پہلا سفارشی میں ہوں گا جس کی سفارش اللہ قبول کرے گا. تو یہ ہیں وہ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
جن کے میں اور آپ سب پیروکار ہیں۔ اور ان کی تعریف اللہ نے کیا کی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ سارے جہان کون سے؟ جنوں کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جانوروں کے لیے بھی رحمت، کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی رحمت۔ کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ہاں جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ امت کو منع کر دیا کہ کیڑے کو اگر اس کے ضرر کی وجہ سے مارنا ہو تو آگ سے نہیں جلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی لیٹا دوپہر کو تو اس کو ایک کیڑے نے کاٹ لیا، اس کو غصہ آیا، اس نے اپنے صحابہ کو کہا بیل سے نکالو سب جلا دو۔ تو اللہ نے وحی کی میرے نبی اتنا غصہ، اگر کاٹا تھا تو ایک نے کاٹا تو اس کو مار لیتے، سب کو تو نہ جلاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں پر رحمت بن کر آرڈر نازل کر دیا، لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کی مخلوق کو اللہ جیسے عذاب اور سزائیں نہ دو۔ کسی جانور کو اگر مارنا مقصود ہو تو اس کو آگ کے ساتھ جلانا منع ہے۔ جانوروں کے ساتھ بھی رحمت۔ جانوروں کے ساتھ رحمت کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک صحابی کے باغ میں گئے تو صحابہ نے روکا، اللہ کے نبی اندر نہ جائیں، اندر نہ جائیں۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی اندر ایک اونٹ بپھرا ہوا ہے، غصے میں ہے، کاٹ رہا ہے، سب کو مار رہا ہے، قابو نہیں آ رہا، تو کہیں آپ کو نقصان نہ دے دے، آپ اندر نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو تو صحیح، دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی اندر گئے تو وہ اونٹ باغا باغا آیا، آ کر سر جھکا کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے شفقت سے اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا تو اس کے آنسو جڑی بن گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مالک کہاں ہے، بلاؤ۔ مالک کو لایا گیا، جی اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ فرمایا تیرا اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تو کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ اس کو کم دیتا ہے، اگر کام زیادہ لینا ہے تو چارہ بھی پورا دیا کرو۔ اور وہ اونٹ جو سب کو کاٹ رہا تھا وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سر جھکائے کھڑا ہے، کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے۔ تو رحمت للعالمین، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، اور کیڑے مکوڑے زہریلے جانوروں کے لیے بھی۔ اللہ کے نبی تبوک جا رہے ہیں، جاتے جاتے قافلہ رک گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا، کیوں لوگ رک گئے؟ اللہ کے نبی آگے ایک بہت بڑا سانپ پھن پھلائے رستے کے اوپر بیٹھا ہے، نہیں جانے دے رہا کسی کو، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ رستہ کراس کر جائے۔ تو اللہ کے نبی آگے گئے، سانپ نے جو کر سلام کیا اور منٹوں میں غائب ہو گیا۔ تو آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کیا تھا؟ فرمایا یہ اس علاقے کا جنوں کا سردار تھا، آج ہم ادھر آئے ہیں تو یہ سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، سلام کر کے چلا گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سب کے لیے رحمت ہے، تو انسانوں کے لیے نہیں ہے؟ انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ مکے کے مظلوم مسلمان حضرت خبیب، حضرت عمار بن یاسر، ان کے بیٹے حضرت عمار اور والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ، سب مظلوم۔ حضرت بلال کے ظلم و ستم تو آپ نے بے شمار سنے۔ سارے مظلوم کٹھے ہو کر آئے، اللہ کے نبی ان کو بد دعا ہی دے دیں، انہوں نے بڑے ظلم ڈھائے ہیں، بڑا مارتے ہیں، بڑی تکلیفیں دیتے ہیں، آپ ان کے خلاف بد دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، اللہ نے مجھے لعنتیں بھیجنے کے لیے نہیں بھیجا، انما بعثت رحمتا، اللہ نے مجھے مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ رحمت للعالمین، اتنے رحمت کہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی رحمت ہی رحمت۔ فرمایا انا رحمت محدات، اللہ نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہی رحمت بنایا ہے۔ معمولی سے معمولی صحابہ کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، سب کے لیے رحمت۔ اور ہستی ایسی پیاری، کردار ایسا پیارا، شخصیت ایسی پیاری کہ دنیا میں دوبارہ ایسی آنے والی کوئی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت، اپنی صورت ہر لحاظ سے قابل محبت، اور اگر کسی کو کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچا بیٹھے تو آپ پریشان ہو جاتے کہ میں تو رحمت ہوں،
مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے. عام حالات و علام حالات، جنگ میں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر حنین والے پہاڑوں کے اوپر چھپے ہوئے تھے. جب مسلمان میدان میں آئے تو انہوں نے اوپر سے تیر مارے، تو جو نئے نئے مسلمان فتح مکہ کے موقع پر ہوئے تھے وہ سب کی دوڑیں لگ گئی. تو اللہ کے نبی کھڑے ہیں میدان میں، انا ابن المطلب انا النبی لا کذب، لوگوں میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا میدان میں کھڑا ہوں، واپس آؤ. تو اس دوران جنگ کی بھاگ دوڑ میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرا پاؤں اللہ کے نبی کے پاؤں کے اوپر آ گیا، اور اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی تو آپ نے تھوڑا سا ہاتھ کے ساتھ مجھے دھکا دیا اور فرمایا بسم اللہ اوجعتنی، بسم اللہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. تو وہ صحابی کہتا ہے کہ میں شرم کے مارے کہ میرا پاؤں آمنہ کے لال کے پاؤں کے اوپر آ گیا، پریشانی کے عالم میں جنگ چھوڑ کے تو وہ گیا. کہتا ہے ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے نیندیں اڑ گئی کہ اب صبح ہوگی اللہ جبریل کو بھیجیں گے اور نہ جانے میرے بارے میں کیا حکم نازل ہوتا ہے. کہتے ہیں وہی ہوا. صبح ہوئی تو ایک صحابی واضح لگا رہا تھا، وہ فلاں بندہ کدھر ہے؟ کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ میں گیا، اب کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے عذاب، کوئی سزا میرے بارے میں نازل ہو گئی ہوگی. کہتا ہے میں کانپتا کانپتا اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی میں حاضر ہوں. تو آپ نے فرمایا کل تو نے میرا پاؤں مسئلہ تھا. ہاں جی اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، میں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا. تو اللہ کے نبی نے کہا میں نے تجھے ہاتھ سے دھکا مارا تھا. ہاں جی اللہ کے رسول آپ نے دھکا دیا تھا. تو آپ نے فرمایا تھا فخذ هذه 80 ناجا بتلك الصوتا، وہ جو تھوڑا سا دھکا لگایا تھا اس کے بدلے میں یہ 100 دمبیاں لے لو اور مجھے معاف کر دو. سبحان اللہ. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت عالم اس کو کہتے ہیں جو کسی کو تکلیف پہنچانا سوچتا بھی نہیں ہے. اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرمزاح بڑی اچھی طبیعت کے مالک صحابی ہیں، اپنی باتوں سے لوگوں کو خوش کیا کرتے تھے، جھوٹ بول کر نہیں، سچی باتوں کے ساتھ دوسروں کو ہنساتے تھے. ایک دن مجلس خوب گرمائی ہوئی تھی، صحابہ ہنس رہے تھے. ہاں صحابہ ہنس بھی لیتے ہیں. مسلمانوں کے بارے میں تصور یہ ہے کہ جو بندہ زیادہ تہجد پڑھنے لگ جائے نا وہ واٹے نہیں مک دے. جو 5 وقت کا نمازی ہوا نا انہوں نہ بلایا جائے، غصے والا بڑا جائے، یہ عبادت زیادہ کر دے اس واسطے کوڑا بڑا ہے. یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ خامی ہے، اور اس کی ساری باتوں پر پانی پھیرنے والی خامی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسکراتے تھے، آپ کے صحابہ بھی مسکراتے تھے، اور اگر موقع ہوتا کسی بات پر کھل کھلا کے ہنستے بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد بار ایسے ہنسنا ثابت ہے کہ آپ اتنا کھل کھلا کے ہنسے کہ آپ کی داڑھیں بھی نظر آنی شروع ہو گئی. تو کوئی بات نہیں، اگر موقع ہو تو ہنس لینا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا اسید محفل گرمائے بیٹھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور اپنی انگلی کے ساتھ اس طرح اس کی وکھی میں لگائی، بس بھی کر، اینا سعید ہے. تو حضرت اسید ایک دم سیریس ہو گئے. اللہ کے نبی مینوں بڑی تکلیف ہوئی. پھر اللہ کے نبی مینوں بدلہ چاہیے. سیریس ہو کر اب سب صحابہ کرام کی ہنسی اڑ گئی کہ اسید تو کی کہنا پہ؟ کہنے نہیں جی نہیں، مینوں بدلہ چاہیے. اب امام الانبیاء سارے جہانوں کے سردار سامنے کھڑے ہو گئے، لے اسید بدلہ لے لے. صحابہ کی چیخیں نکلی، اسید تو بدلہ لے گا؟ کہنا ہاں بدلہ لاں گا. اور اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی اپنی اوپر والی چادر بھی اٹھائے کیونکہ میرا پنڈا ننگا سی، میرے اوپر چادر نہیں تھی جب آپ نے انگلی ماری، آپ اپنی چادر بھی اٹھائیں. اللہ کے نبی نے چادر اٹھائی اور اسید بھاگ کر چمٹا اور آپ کے جسم کو چومنا شروع کر دیا. کہنے لگا انما اردت ھذا، اور میرا مقصد تو یہ تھا کہ آج موقع بن گیا اللہ کے نبی کے چومنے کا تو چوم ہی لوں رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل بتاتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے، آپ کے فعل سے، آپ کی زبان سے مسلمان کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچی ہو تو اس کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں یہ اعلان کیا تھا، لوگو
اگر کسی کو میری زبان سے میرے ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آ جاؤ، آج بدلہ لے لو، کل قیامت کو میں کسی کا کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہوں، ادھر ہی لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ مسلمان کو تکلیف نہ دے بلکہ اس کا مددگار بن جائے۔ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہستی وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب عن قریب ہم آپ پر اتنے انعامات کریں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ وہ کون سے انعامات ہیں جو اللہ نے اپنے نبی پر کیے؟ ایک تو اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر سے مراد جنت کے اندر ایک نہر بھی ہے اور ایک حوض بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر جو نہر ہے اس کا نام بھی کوثر ہے اور حوض کا نام بھی کوثر ہے، اور وہ جنت سے اللہ کے عرش کے نیچے سے وہ نہر نکلتی ہے، آگے حوض ہے، اور اس حوض کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کے ستاروں کے برابر پیالے ہوں گے، اور دودھ سے زیادہ اس کا پانی سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جس نے اس کوثر سے ایک بار پانی پی لیا جنت میں پہنچنے تک دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو جنت میں پہنچنے میں دن کتنے لگیں گے؟ 50,000 سال کا تو ایک دن ہونا ہے وہاں پہ، 50,000 سال کا، کتنی صدیاں ہو گئی 50,000 سال میں؟ اللہ اکبر، کنیاں صدیاں ہو گئیں 50,000 جی؟ ہاں جی 500 سال، 500 صدیاں، 500 صدیاں، اتنے سالوں کا ایک دن ہوگا تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن یہ پانی پینا نصیب کس کو ہوگا اس کو پر غور کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض پر موجود، میرے امتی پانی پی رہے ہوں گے، دور سے ایک جماعت نظر آئے گی بہت بڑی آتی ہوئی، اور فرشتے ڈنڈے لے کر ڈانگیں لے کر درمیان میں دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے، تم نہیں پی سکتے۔ اللہ کے نبی کہیں گے میں وعدے ماروں گا یہ میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں، آنے دو آنے دو۔ تو فرشتے بڑے ادب سے کہیں گے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کون کون سی چیز نئی داخل کر دی تھی۔ اس سال 2 رکعت نماز عید میلاد النبی پڑھی گئی ہے، کتنے شہروں میں؟ پتہ نہیں کتنے شہروں میں، قربانیاں بھی کی گئی ہیں اور جلوس بھی نکالے گئے۔ یہ سارا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے دین کے اندر ملاوٹ، اور ان ملاوٹ کرنے والے بد نصیبوں کو پانی پینے سے روک دیا جائے گا، اور اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے دین میں ملاوٹ کی تھی میرے بعد ان کو دفع کر دو، دور کر دو، لے جاؤ، اور ان خود بد نصیبوں کو اس روز وہ پانی نصیب نہیں ہوگا کہ جس کا ایک گھونٹ پینے سے بھی ہزاروں سال کی پیاس بجھتی ہے۔ اپنے اپنے کردار پر غور کر لیں، اپنے اپنے اعمال پر غور کر لیں۔ ہمارے ہاں بریانی کی پلیٹ آئی پیچھے موڑی نہیں جاتی، اے جی میلاد النبی کی دیگ چڑھائی تھی، ہمسایوں نے بریانی بھیجی ہے، کھا لاں کہ رکھ لاں کہ چھڈاں؟ پوچھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ پٹی صاحب کے ٹون بیٹھے ہون گے تو ہولی جی آخ دین گے کھا لے تو بس پھر کھاواں گے۔ اللہ کے بندو اس طرح کی بدعتوں سے بچ جائیں، اس طرح کی چیزوں سے بچ جائیں۔ اگر قیامت والے دن آمنہ کے لال کے حوض سے پانی پینا ہے تو آج پیاس رکھنی پڑے گی۔ اگر آج جی بھر بھر کے کھانے کھا لیے، کھابے کھا لیے، تو کل قیامت والے دن پھر امید مت رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آمنہ کے لال کے حوض سے پانی پینے کی خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پچھلے جمعے ہم نے اعلان کیا تھا کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ہم بھی اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں، تو ابھی بھائی آپ کے پاس آ رہے ہیں، سب دوست اپنا اپنا حصہ اس میں شامل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ دیا ہوا حصہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سیلاب میں پھنسے ہوئے بھائیوں کی مشکلات آسان فرمائے۔
اللہ تعالیٰ ان کی خاص مدد فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ تو جتنی دیر میں آپ لوگ مدد کرتے ہیں، ہاں، اور جو میری بہنیں، بیٹیاں اور مائیں اوپر تشریف لائی ہوئی ہیں، وہ بھی اپنا اپنا حصہ اس میں شامل کر کے نیچے بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ ایک ضروری اعلان ہے کہ مسجد میں بچیوں کے حفظ قرآن اور تفسیر قرآن اور ناظرہ قرآن کی کلاسز جاری ہیں، صبح سے لے کر دوپہر تک، اور پھر 4 سے لے کر شام 6 بجے تک تفسیر اور فہم حدیث کا کورس بھی چل رہا ہے۔ تو اپنی بچیوں کو ان مسجد کی کلاسوں میں بھیجا کریں تاکہ بچیاں دین کا علم حاصل کر سکیں۔ اور جو کالج اور سکول کی بچیاں ہیں ان کے لیے بھی خصوصی کلاس لگ رہی ہے، تو ان میں داخلے کے لیے اپنی بچیوں کو بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، پچھلے جمعے آپ کے ایک بھائی نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کرائی تھی۔ وہ کہہ رہا ہے جی ماشاءاللہ اب کچھ بہتر ہے، تو وہ مزید دعا کے لیے متمنی ہے، اس کے لیے مزید دعا فرمائیں کہ اللہ ہماری اس بیٹی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ اس بیٹی کو مکمل صحت یاب فرما دے، اللہ صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما دے، اللہ اس کو تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو تندرستی عطا فرما، اللہ جو روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ سب کو شفا یاب فرما، اللہ جو مسلمان مشکلات کا شکار ہیں اللہ سب کو نجات عطا فرما، اللہ جو تنگ حال ہیں ان کو خوشحال فرما دے، اللہ جو سیلاب میں پھنسے ہیں ان کے پاس رزق نہیں، روٹی نہیں، اللہ ان کو رزق وافر عطا فرما، اللہ ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما، اللہ جن کے بہت سارے نقصان ہو گئے اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما، یا اللہ دنیا بھر میں پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور فرما دے، اللہ تنگ حالوں کو خوشحال فرما دے، اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اللہ اہل کشمیر کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ وباؤں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔